نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہماری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں بناؤں گا۔ آج انشاءاللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اتنے بڑے نبی کی جب بات ہوتی ہے تو میں اور آپ تو یہی سوچتے ہیں کہ فل پروٹوکول والی زندگی ہوگی، فل عیش والی زندگی ہوگی۔ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ اس کملی والی کی زندگی کے بارے میں کہ وہ کیسے تھے، وہ کیا کرتے تھے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی۔ ہاں، کیوں کی؟ حدیث میں آتا ہے ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبرائیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھیوں سنو، اللہ کی قسم میں نے کوئی بھی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی۔ جہاں میرے اللہ نے کہا میں نے وہاں شادی کی، جہاں میرے اللہ نے کہا میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی وہاں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں اپنے گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے کی، روزمرہ کی زندگی سمجھانے کے لیے کی۔ میری بات غور سے سنو، جتنا میں نے پڑھا ہے، جتنا میں نے دیکھا ہے، جتنا میں نے سنا ہے، سب سے بڑا رشتہ میاں اور بیوی کا ہے۔ جی ہاں، صحیح سنا، سب سے بڑا رشتہ ہسبینڈ اور وائف کا ہے۔ میں نے مقدس رشتہ نہیں کہا، غور سے سنو، میں نے مقدس رشتہ نہیں کہا۔ مقدس رشتہ جو ہے ماں باپ کا ہے، بالکل ماں باپ کا ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ میاں اور بیوی کا ہے۔ ان دو کی لڑائی کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، نسلوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، کیسے گزار کے دکھائی، اور کیسے ہمیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ چلے میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹا گھوند رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کو لقمہ بنا کے دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے فرمایا، عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ، مجھے جب سے پتہ چلا ہے کہ آپ میری بیوی ہیں، آپ جنت میں میری بیوی ہیں، مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ ہاں، کیا بولا؟ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ، مجھے جب سے پتہ لگا ہے کہ آپ جنت میں میری بیوی ہیں، مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ ہاں، اللہ کی قسم وہ مجھے اور آپ کو سنانے کے لیے تھا، کیونکہ جس نے اللہ کو دیکھ لیا اس کے لیے عورت کی کیا خواہش، اس کے لیے یہ عیش و آرام کی کیا خواہش۔ اور وہ کس کے لیے تھا؟ وہ مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری۔ قرآن میں آتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، اور اللہ نے بیویوں سے کہا کہ تمہارے شوہر تمہارا لباس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 گھروں کو کس طرح آباد کیا؟ آپ نے محبت سے آباد کیا۔ آپ کے اخلاق ایسے تھے کہ 11 بیویوں کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ گھر میں کچھ ٹائم تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کسی کے منہ پہ کوئی شکایت نہیں تھی۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ آپ کی محبت کی وجہ سے تھا، آپ کے اخلاق کی وجہ سے تھا۔ آپ کے جو حسن تھے، آپ کے حسن و اخلاق جو تھے، وہ آج مجھ میں اور آپ میں کہاں ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو اپنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں پڑھیں کہ حضور کیا تھے، حضور نے کیسے زندگی گزار کے دکھائی۔ جتنا ہم زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں پڑھیں گے، تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ زندگی گزارنی کیسی چاہیے۔ تو ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ بھی سناتا چلوں۔
ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چارپائی پہ لیٹے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے اس سے اپنا پیٹ دبانے لگے تو اماں عائشہ نے یہ سب دیکھا تو اماں عائشہ نے پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا آپ سنیں، مجھے اور آپ کو تو لگا تھا کہ ہمارے نبی عیش والی زندگی گزار کے چلے گئے، پروٹوکول والی زندگی گزار کے چلے گئے، آپ ان کا جواب سنیں۔ انہوں نے کہا عائشہ بھوک بہت لگی ہے۔ کیا کہا؟ عائشہ بھوک بہت لگی ہے۔ تو آپ خود سوچیں، وہ نبی جس کے لیے اللہ نے کائنات بنا دی، وہ نبی جس کے لیے اللہ نے سورج کو بنا دیا، اللہ نے آسمان کو بنا دیا، اللہ نے زمین کو بچھا دیا، وہ نبی کیا کر رہا ہے؟ وہ نبی بھوک میں چارپائی سے اپنے پیٹ کو دبا رہا ہے۔ اللہ، وہ چاہتے تو اللہ سے سب کچھ مانگ سکتے تھے، پر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سادہ زندگی گزار کے دکھائی۔ کیوں دکھائی؟ ہمارے لیے دکھائی کہ کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو شاید کہتا ہے پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ تو ایک واقعہ اور سناتا چلوں اپنے نبی اور اماں عائشہ کی محبت کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر سے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے پوچھا عائشہ ریس لگائیں، دوڑ لگائیں؟ تو اماں عائشہ نے کہا جی حضرت بالکل لگائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ آگے چلے جاؤ۔ جب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے تھوڑا آگے چلے گئے، غائب ہو گئے، تو آپ نے اور اماں عائشہ نے ریس لگائی تو اماں عائشہ جیت گئیں۔ جی ہاں، پہلی ریس میں اماں عائشہ جیت گئیں۔ پھر چند سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سفر پہ جا رہے تھے تو آپ نے کہا عائشہ ریس لگائیں؟ تو اماں عائشہ نے کہا جی حضرت بالکل لگائیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ان دنوں میرا وزن کچھ زیادہ تھا، اس وجہ سے میں ریس ہار گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہذہ بتلک، اب آپ اور میں برابر ہو گئے، ایک ریس آپ جیتی، ایک ریس میں جیتا۔ تو یہ کس لیے تھا؟ یہ سب ہمیں گھر کی زندگی سکھانے کے لیے تھا کہ گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور عورتوں کے لیے کہا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے تاکہ ایک نسل تیار ہو۔ تو میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں بیلنس والی زندگی گزارو، ان بیلنس والی زندگی میں کچھ بھی نہیں رکھا تاکہ ایک اچھی نسل تیار ہو۔ ان بیلنس والی زندگی میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، اور بیلنس والی زندگی میں محبت ہے، عقیدت ہے، پیار ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، تاکہ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو۔ تو آج کی ویڈیو کا اسی طرح ہم آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر دوسری اس پہ بات ہوگی۔ والسلام وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔